دہلی کا ٹال کٹورا اسٹیڈیم میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے منعقدہ سے وقف کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بی جے پی پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی جانب سے جاری کردہ بکلیٹ میں خود اعتراف کیا گیا ہے کہ 70% وقف جائیدادوں پر قبضہ ہو چکا ہے، تو پھر حکومت ان قابضین کو مالکانہ حقوق دے کر وقف کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی کا مقصد ملک کو بچانا نہیں بلکہ لینڈ گرابروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے کہ پورے مسلم سماج کی تائید حاصل ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام اہم مسلم تنظیمیں اس قانون کی مخالفت کر چکی ہیں۔ وزیر اعظم مودی پر طنز کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ سعودی عرب میں وہ یا حبیبی کہتے ہیں، مگر اپنے ملک میں مسلمانوں کے خلاف قانون بناتے ہیں۔ محترم حاضرین اکرام، ہم اور آپ نے ماشاءاللہ بہترین بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ میں صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ بی جے پی نے ایک 16 پیجز کا ایک بکلیٹ نکالا ہے اور ایک 4 پیجز کا پامفلیٹ نکالا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس بکلیٹ کا اور یہ 4 پیجز کا ہم پورا اچھی طریقے سے حلال طریقے سے پوسٹ مارٹم کر سکیں۔ تو اس میں بی جے پی نے اس 16 پیج کے بکلیٹ میں لکھا ہے کہ 70% وقف کی جائیدادوں پر قبضہ ہو چکا ہے۔ تو ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ 70% وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو چکا ہے، تو آپ ان جائیدادوں پر جو لوگ قابض ہیں ان کو آپ مالک بنا رہے ہیں لمیٹیشن ایکٹ لگا کر۔ 70% اگر پراپرٹیز پر جو لوگ قابض ہیں، لمیٹیشن ایکٹ کے اپلیکیشن پر جو اپلائی ہو چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کئی ریاستوں میں ان کو میوٹیشن کروا کے ان کو مالک بھی بنا دیا گیا ہوگا، تو یہ قانون نریندر مودی وقف کو بچانے کے لیے نہیں لائے ہیں، وقف کے قابض لینڈ گرابروں کو مالک بنانے کے لائے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ پورے مسلم سماج کی تائید حاصل ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آپ کے ساتھ میں میر جعفر میر صادق نہیں ٹھہرے، آپ کے سامنے ابو جہل ابو لہب یزید کھڑے ہوئے ہیں اور وقت کے فرعون کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ۔ یہ میں اور محب اللہ صاحب، ہم لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے رکن تھے۔ کشمیر سے میر وائز صاحب آئے اور کنیا کماری تک جتنے مسلم تنظیمیں ہیں، چاہے وہ جمعیت العلماء ہو، جماعت اسلامی ہو، اور بریلوی طبقے کے جمعیت المشائخ ہوں، اور جو شیعہ کی جتنے اوریجنل اور جنیون تنظیمیں ہیں، وہ سب اس بل کی مخالفت کیے۔ حتیٰ کہ بوری جماعت کے شیعوں نے بھی اس کی مخالفت کی۔ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم سے کہ آخر یہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے اس کالے قانون کی تائید کر رہے ہیں؟ بھارت کے 18-19 کروڑ مسلمانوں نے اس قانون کو مسترد کیا ہے۔ وزیر اعظم، ہم اس قانون کو قبول نہیں کرنے والے ہیں۔ یہ کالا قانون ہے جو ہمارے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ دوسرا، نریندر مودی نے اپنے اس بکلیٹ میں لکھا کہ مسلمانوں میں 31% غربت ہے۔ ہم وزیر اعظم سے یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ غربت اس لیے ہے کیونکہ آپ کی ذہنیت میں فرقہ۔ نریندر مودی ماشاءاللہ آپ سعودی عرب گئے ہیں تو وہاں پر محمد بن سلمان سے یا حبیبی بول کے ملیں گے، اور دیکھ کر پہچانو۔ اب تیسرا یہ ہے کہ ایک بی جے پی میں بہت زیادہ انمول رتن ہے، مغل بادشاہ اکبر کے پاس بھی نہیں تھے ہوں گے، مودی کے پاس بہت سے انمول رتن ہے۔ کسی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ مسلم دیش پہ وقف نہیں ہے۔ ہم اپنے وزیر اعظم سے بول رہے ہیں کہ جب آپ کا پلین سعودی ایئر سپیس میں آیا تو محمد بن سلمان کی ایئر فورس نے 15 استقبال کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ محمد بن
मदीने शरीफ में रसूल अल्लाह मुबारक के आगे एक बहुत लिखा हुआ अंग्रेजी में वफ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, तो गले मिलते वक्त पूछ लिया, क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहां पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वफ का तसव्वुर है और रहेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि गुर्बत के ताल्लुक से नरेंद्र मोदी ने मुसलमान अक़लियतों के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम को 9वीं और 10वीं जमात तक महदूद कर दिया। पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स का जो यूनिट कॉस्ट